جن دنوں حبیب فیکٹری میں ملازمت کرتے تھے تو قریب ہی ہم کو ایک چھوٹا سا مکان بھی ملا ہوا تھا، جس کے 2 کمرے تھے، ایک برآمدہ اور 4 دیواری کے ساتھ نلکا لگا ہوا تھا۔ ہمارے 6 بچے تھے جو اس مکان میں سماتے نہیں تھے، مگر اس مہنگائی کے دور میں یہ چھوٹا سا سر چھپانے کا ٹھکانہ کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ میرے شوہر ایک محنتی اور ایماندار انسان تھے۔ فیکٹری کے مالک، ملازم اور مزدور اسی وجہ سے ان کی عزت کرتے تھے۔ جھگڑے کہاں نہیں ہوتے۔ ایک بار فیکٹری کے مزدور بھی آپس میں کسی بات پر جھگڑ پڑے۔ اس جھگڑے میں ایک مزدور کو شدید ضرب لگی اور وہ بیچارہ جاں بحق ہو گیا۔ دراصل مقتول لیڈر قسم کا آدمی تھا جو مالک کی نظر میں کھٹکتا تھا۔ بہرحال یہ تو اتفاق تھا کہ میرے شوہر وقوعہ کے وقت وہاں موجود تھے۔ انہوں نے سب واقعہ آنکھوں سے دیکھا تھا۔ قصور انہی لوگوں کا تھا جنہوں نے بلا وجہ جھگڑا کھڑا کیا، بات کا بتنگڑ بنایا، اور جب مقتول نے بات ختم کرانا چاہی تو اس فسادی گروپ کے ایک فرد نے سریے کا وار کر کے اسے شدید زخمی کر دیا۔ سریا اس کی پسلی توڑتا دل میں اتر گیا اور وہ بیچارہ وہیں ختم ہو گیا۔ معاملہ پولیس تک پہنچا۔ میرے شوہر چونکہ اتفاقاً وہاں گئے تھے، وہ جھگڑے میں تو فریق نہ تھے اور نہ شامل تھے، لیکن عینی شاہد تھے۔ لہذا جن مزدوروں نے ان کا نام لیا تھا کہ یہ دیانتدار آدمی ہے، سو اسی کی گواہی معتبر ہے۔ اب انصاف کا تمام تر دار و مدار حبیب کی گواہی پر منحصر تھا۔ جو مزدور مقتول ہوا اس کی ماں بہت بوڑھی تھی۔ وہ ہمارے گھر آ کر فریاد کنا ہوئی کہ حبیب بیٹے تم گواہی دو تاکہ ہمیں انصاف ملے۔ باقی گواہ تو قابل بھروسہ نہیں ہیں۔ میں نے شوہر سے کہا کہ تم کیوں مفت میں اپنی گردن پھنسواتے ہو؟ وہ بیچارے گوم گوم میں تھے کیونکہ مقتول ریاض کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کا کوئی آسرا نہ رہا تھا۔ انصاف ملنے سے ریاض کی بیوی کو کچھ مالی امداد بھی مل سکتی تھی۔ تاہم فیکٹری کا مالک یہ چاہتا تھا کہ میرے شوہر اس کی منشا کے مطابق گواہی دیں اور حقیقت بیان کرنے سے گریز کریں۔ ایک عجیب صورتحال تھی۔ سچ بولتے تھے تو گردن پھنستی تھی، جھوٹ بول نہ سکتے تھے کہ یہ حبیب کے ضمیر کو گوارا نہ تھا۔ جب حبیب پر دباؤ پڑا اور فیکٹری کے مالک نے کہا کہ میں ریاض مقتول کی بیوہ کو مالی مدد کے طور پر 50,000 روپیہ دیتا ہوں، تم اس کی بیوہ سے صلح کرو اور کچھ رقم تم کو بھی دیے دیتا ہوں، مگر جھگڑے کا مسئلہ اس طرح بیان کرو کہ ریاض جو خود جھگڑے میں پڑا اور اس کو سریع اتفاق سے لگ گیا، کسی نے اس کو نہیں مارا تھا۔ حالانکہ یہ بات غلط تھی، پھر بھی حبیب نے ریاض کی بیوہ اور ماں سے بات کی تو انہوں نے صلح یا راضی نامے سے انکار کر دیا۔ اب میرے شوہر ان دکھیاریوں کو زبردستی تو مجبور نہ کر سکتے تھے، اور ایک انسانی جان کی قیمت 50,000 تو نہ تھی۔ ان کا تو آسرا ہی نہیں، 5 بچوں کا باپ ان سے چھن گیا تھا۔ جب حبیب نے غلط بیان دینے سے انکار کیا تو فیکٹری کے مالک نے ان کو نوکری سے نہ صرف برخاست کرنے کی دھمکی دی، بلکہ یہ بھی کہا کہ اگر تم کو ریاض کی بیوہ سے اتنی ہمدردی ہے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو اور اس کے بچے پالو۔ تم تو میری فیکٹری کی بدنامی کرانے پر تلے ہو، اور فیکٹری کا مکان بھی خالی کر دو۔ ریاض کی بیوہ سے ہمدردی کا مزہ چکھ لو گے جب گھر کرائے پر لوگے اور کرایہ ادا نہ کرنا پڑے گا۔ مالک نے ایسا کہا تو انہیں بہت دکھ ہوا کہ یہ چور کو سعد اور سعد کو چور ثابت کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ میرا شوہر اس قدر پریشان تھا کہ کیا بتاؤں۔ ادھر پولیس والے کہتے ہیں کہ جو واقعہ ہے صحیح بتاؤ، وہ بھی دباؤ ڈال رہے تھے۔ آخر کار حبیب نے مالک کی پیشکش ٹھکرا دی اور وہی گواہی دی جو ان کی آنکھوں نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد ان کو ملازمت سے نکال دیا گیا۔ ہم کو مکان بھی خالی کرنا پڑا۔ بات یہاں ہی ختم ہو جاتی تو بہتر تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ ملازمت کی تلاش میں سرگرداں تھے کہ ان کو ایک روز ہتھکڑی لگ گئی۔ نہ جانے کس جرم میں ان کو دھر لیا گیا تھا، حالانکہ وہ نیک چلن اور 5 وقت کے نمازی تھے،
اور جو کبھی نشہ یا کسی ایسی چیز کا استعمال نہ کرتے تھے جو کہ ناگوار ہو۔ ان کو چرس رکھنے کے جرم میں دھر لیا گیا تھا۔ سال بھر جیل میں رہے، کوئی ضمانت دینے والا نہ تھا۔ بالآخر ان کو بھی سزا ہو گئی۔ اس کے بعد تو میں 8 بچوں کے ساتھ ایسی بے آسرا ہوئی کہ ان دنوں کے دکھوں کو لکھنے کی تاب نہیں ہے مجھ میں۔ بڑی بیٹی 13-14 برس کی، باقی سارے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ ان کا پیٹ بھرنا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ رہنے کو حبیب کے دوست نے ان کو کوارٹر میں ایک کمرہ دے دیا تھا، مگر یہ تو عارضی ٹھکانہ تھا۔ وہ بیچارہ جس کو کوارٹر تھا بھلا مانس تھا، اپنا کوارٹر ہم کو دے کر بعد میں خود اپنے ایک دوست کے کوارٹر میں چلا گیا جو اکیلا رہتا تھا۔ اب میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ گھر سے باہر قدم نکالوں، ادھر ادھر دوڑ دھوپ کی تو قریبی بنگلوں میں کام مل گیا۔ چھوٹے بچوں کو بڑی بیٹی سہرا کے حوالے کر کے میں صبح ہی کام کے لیے نکل پڑتی تھی۔ میری گھر سے مسلسل غیر حاضری نے ایک اور مصیبت کا در ہم پر کھول دیا۔ باپ اور ماں کی غیر موجودگی میں بچوں کا بھٹک جانا بعید از امکان بات تو نہ تھی۔ محلے کے ایک نوجوان نے، جس کا نام طارق تھا، ہمارا گھر تاڑ لیا۔ میرے بچوں کے لیے بسکٹ ٹافیاں لاتا، وہ اپنے دروازے پر کھیل رہے ہوتے تو ان سے باتیں کرتا اور بسکٹ ٹافیاں دیتا۔ یوں اس نے میری بیٹی تک رسائی حاصل کر لی۔ جب میں مغرب کے وقت تھکی ہاری گھر لوٹتی تو بچے طارق بھائی کا نام لیتے، اس کی تعریف کرتے۔ میرے دل میں کھٹکا ہونے لگا اور بے سکون جی ہو جاتا کہ یا الہی یہ کیا معاملہ ہے۔ اب چھوٹے بچے ہی نہیں، سہرا بھی طارق کی تعریف کرنے لگی تو میں چونکی۔ بچی کی نگرانی کر سکتی تھی اور نہ ساتھ لے جا سکتی تھی، نوکری بھی نہ چھوڑ سکتی تھی۔ چھوٹی تو ہم سب کھاتے کیا۔ سہرا بھولی بھالی کم سن تھی، اس کو بھی اچھے برے کی تمیز نہ تھی۔ اسی سبب اس نے پڑھنے کی جانب بھی توجہ نہ دی تھی۔ ہمارے گھر سے چند قدم پر ایک کوارٹر میں ایک استانی چی رہتی تھی۔ کہتی تھی بیٹی کو میرے پاس بھیج دیا کرو، میں اس کو پڑھا دیا کروں گی، مگر اس نے ادھر کا رخ کبھی نہ کیا۔ استانی جی کو خبر تھی کہ ہماری دال روٹی کیسے چل رہی ہے، انہوں نے زیادہ مجبور نہ کیا۔ سائرہ کی اٹھان ایسی تھی کہ اپنی عمر سے 2 سال بڑی نظر آتی تھی۔ صورت شکل کی بھی اچھی نکلی تھی۔ میری غیر موجودگی میں کبھی سبزی یا سامنے والے دکاندار سے سودا سلف لینے جاتی تو وہاں بیٹھے آوارہ لڑکے کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ دیتے کہ دکاندار مجھے کہتا کہ لڑکی کو اکیلے مت بھیجا کرو۔ یہ سن کر مجھ پر گھڑوں پانی پڑ جاتا تھا۔ کیا کرتی، مجبور تھی۔ اس کو منع بھی کرتی تو وہ بھائیوں کو چیز لے دینے کے بہانے میری غیر موجودگی میں خود چلے جاتی تھی۔ جی کرتا ان آوارہ لڑکوں کا گریبان پکڑ لوں اور پوچھوں کیا تمہاری کوئی بہن نہیں ہے؟ کیا غریب کی بیٹیوں کی عزت نہیں ہوتی؟ میں تو سارا دن محنت کرتی اور بیٹی کو عزت سے اس کے گھر رخصت کر دینے کے خواب دیکھتی تھی، مگر جب مجھ غریب کے نصیب میں یہ سعادت کہاں تھی؟ دن گن گن کر یہ وقت کاٹ رہی تھی، کب حبیب کی سزا ختم ہو اور وہ گھر آئیں اور میری مشکلات کم ہوں۔ میرے دکھ سکھ کا ساتھی تو ان دنوں ایک مجبور قیدی تھا۔ ہم اس کی دید کو ترس رہے تھے کہ دوران سزا جیل میں ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے تھے، جیل کی صحبتیں برداشت نہ کر سکے۔ ہماری امید کی آخری کرن بھی بجھ گئی۔ میرے بچوں کے ذہن میں باپ کا ایک موہوم سا تصور تھا، وہ بھی نہ رہا۔ سائرہ بھی اب بے خوف ہو گئی، وہی تو اب گھر کی کرتا دھرتا تھی۔ ایک دن محلے میں شور اٹھا، پھر شام کو گھر آئی تو طارق کے ماں باپ آ گئے۔ انہوں نے مجھ کو خوب برا بھلا کہا، جوان لڑکی کو اکیلے گھر میں چھوڑ کر خود سارا دن غائب رہتی ہو، اس طرح محلے کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ تم تو اپنی عزت کا خیال نہیں، ہم کو تو ہے۔ طارق میری غیر موجودگی میں سائرہ سے ملنے گھر کے اندر آنے لگا تھا۔ تبھی ایک دن محلے کے لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور خوب مارا، اور اب وہ مجھے بھی نکالنے کے در پہ ہو گئے۔ میں ان کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں نے کہا کہ تم لوگوں کو صرف اپنی پرواہ ہے، مگر میری مصیبتوں کا علم نہیں ہے۔ میں تو خود اپنی لڑکی کی فکر میں دن رات جیتی ہوں اور نہ مرتی ہوں۔ کیا کروں؟ چھوٹے اس کے بہن بھائی کس کے حوالے کروں؟ کام پر نہ جاؤں تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ کتنے دن فاقے ہو سکتے ہیں؟
کیا اپنے بچوں کے ہاتھوں میں کاسا گدائی دے کر سڑک پر بھیج دوں؟ مجھ کو اپنے دکھ پر بلکتا دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے۔ میری مجبوری ثابت تھی، میں بری عورت تو نہ تھی، نہ ہی کوئی بہانہ کر رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ میری بچی آپ کی بچی ہے، آپ ہی میرے بعد اس کی نگرانی کیا کریں۔ بے شک اس کو ماں باپ بن کر آپ خود کسی شریف آدمی سے بیاہ دیں تو مجھے اعتراض نہ ہوگا۔ کسی کی بچی کو کون بیاہتا ہے؟ وہ لوگ خاموشی سے کھسک لیے۔ البتہ طارق کے والدین نے کہا کہ اس کو اس کے ماموں کے پاس دوسرے شہر بھجوا دو۔ سائرہ کو بھی ڈانٹتا ڈپٹتا، آئندہ تم کو باہر جھانکتے دیکھا یا کسی لڑکے سے کلام کرتے دیکھا تو برا ہوگا۔ وہ وقتی طور پر پشیمان ہو گئی، مگر اب کسی اور کو تو کیا خود مجھے بھی اس پر اعتبار نہ تھا۔ وہ کچھ دنوں کے بعد پھر کسی نہ کسی شے خریدنے کے بہانے نکل جاتی تو لوگ یا دکاندار بتاتے کیا تمہاری بیٹی باہر نکلی تھی۔ میں اس کو سمجھاتی کہ خود نہ جایا کرو، چھوٹے بھائیوں کو سودا لینے بھیج دیا کرو۔ وہ وہاں گردن ہلا دیتی، مگر کرتی وہی جو اس کے جی میں آتا۔ میں جہاں کام کرتی تھی وہاں ایک خانسامہ بھی تھا۔ وہ بہت شریف آدمی تھا۔ میں نے ایک روز اپنی مصیبتوں کا تذکرہ اس سے کیا۔ اس نے کہا میرا ایک لڑکا ہے، تھوڑا بہت کما لیتا ہے، لیکن غربت کی وجہ سے اس کا رشتہ نہیں ہو پا رہا۔ تم مجھ سے مل لو، تمہاری سمجھ میں آئے تو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو۔ میں خانسامہ کے لڑکے جنید سے ملی۔ وہ سیدھا سادہ شریف نوجوان تھا۔ میں نے حامی بھر لی۔ سائرہ کو دیکھتے جنید کی ماں آئی۔ اس نے میری بیٹی کو پسند کر لیا۔ میں نے سائرہ سے کہا کہ تمہاری شادی کر رہی ہوں، تمہارا شوہر ہمارے گھر میں ہی رہے گا جب تک تمہارا بھائی بڑا نہیں ہو جاتا۔ وہ چپ رہی۔ اس نے کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہ کیا۔ میں نے شادی کی تاریخ رکھ دی اور خان لڑکے کو گھر داماد بنانا قبول کر لیا۔ شادی کے 2 دن قبل جب وہ لوگ رسم کرنے آنے والے تھے، میں بنگلے والی بیگمات سے آدھے دن کی چھٹی لی اور گھر پہنچی تو دیکھا کہ سائرہ نہیں ہے۔ پریشان ہو گئی، ادھر ادھر ڈھونڈا، وہ نہ ملی۔ تب ایک سبزی فروش نے بتایا کہ وہ سامنے والے سبزی فروش سے سبزی لینے کے بہانے کچھ دنوں سے آ رہی تھی، مگر وہ بھی آج غائب ہے۔ نہ جانے کب اور کیسے اس نے اس سبزی فروش سے ناتا جوڑا۔ مجھ کو خبر نہ ہوئی، بس اتنا جانتی ہوں کہ غربت کے دیو نے میری بیٹی کو مجھ سے جھپٹ لیا۔ اب لوگوں نے خوب باتیں بنائیں کہ بیٹی کو خود آزاد چھوڑا اور اب گلی گلی ڈھونڈتی ہے۔ میری ہمت جواب دے گئی۔ میں نے وہ کوارٹر اپنے خاوند کے دوست کو واپس کر دیا اور دور ایک کچی آبادی میں جھگی ڈال لی۔ پہلے وہاں خود مزدوری کرتی تھی، پھر بیٹوں کے ساتھ دینا شروع کر دیا۔ غرض عذابوں سے بالآخر وقت گزر گیا۔ لڑکے بڑے ہو گئے، آج وہ کماتے ہیں، سر چھپانے کا چھوٹا سا ٹھکانہ بھی ہے، مگر وہ داغ جو سائرہ نے لگا وہ مٹ نہیں سکتا۔ یہ زخم سدا ہی رہے گا۔ میرے خاوند نے سچ بولا اور سزا بھگتی۔ یہ بھی سچ ہے کہ سچ قربانی مانگتا ہے۔